سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انٹرنیشنل ڈے آف پرسنس ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے، جو کہ 3 دسمبر کو منایا جاتا ہے، مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کچھ ذہنی معذوریوں کی فہرست تو ہم نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کے علاوہ خاصی طویل بھی ہے، تاہم ان میں سے بعض معذوریوں کو مناسب علاج اور توجہ سے بہتر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ذہنی سمجھ بوجھ سے مسائل کا حل تلاش کرنا، کنجینیٹو پرسپیکٹو یعنی کسی شے کو دیکھ کر اصلی حیت کا اندازہ لگانا کہ یہ پھول ہے، سبزی یہ پھل نہیں جسے کھایا جا سکے، یا نالے کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں چھلانگ لگا کر عبور نہیں کر سکتا ورنہ حادثہ ہو جائے گا۔ عموماً تیز رفتار ٹریفک میں اکثر پیدل چلنے والے حضرات اسی وجہ سے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر گاؤں کے نوادر افراد کے ذہن میں فاصلے اور رفتار کا باہمی تعین نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کوئی کار ان سے 50 یا 60 یا 60 یارڈ کے فاصلے پر ہو، لیکن صرف 20 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہو اور نہایت اطمینان سے وہ 2 مرتبہ سڑک کراس کر لیں، برعکس اس کے کہ کوئی اور گاڑی 300 یارڈ دور ہو لیکن 100 مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے آ رہی ہو۔ اس گاڑی کے آگے سے جب وہ بے حد اطمینان سے گزریں گے تو نتیجہ بھیانک حادثے کی صورت میں ہی ظاہر ہوگا۔ اسی معذوری سے بینائی کی کمی بھی شامل ہے، جو آنکھ یا دماغ کے حادثے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تقریباً ہر فرد کو بڑھاپے میں موتیا یعنی کہ کیٹریکٹ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، کسی کو جلد، کسی کو بدیر۔ اگر موتیا کا بر وقت آپریشن کروا لیا جائے تو بینائی مکمل طور پر بحال ہو جاتی ہے، اور اگر موتیا پختہ ہو جائے اور آنکھ کے پردے پر روشنی بھی کئی برس تک نہ پڑے تو اس کے خلیے کمزور یا پھر مردہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت موتیا کے آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی معذوری سے سوگنے کی حس میں شامل ہے، اس میں خوشبو بدبو کا احساس نہیں رہتا، جبکہ بعض ناپسندیدہ کیمیکل جیسے پیٹرول، ڈیزل کو سونگھنے کی خواہش وغیرہ بھی شامل ہے۔ ہمارے کان کے اندرونی حصے میں نہ صرف سماعت کے مراکز بلکہ ایسی 3 ٹیوبز بھی ہیں جو سر کو سیدھا رکھ کر جسم کو توازن کو برقرار رکھتی ہیں۔ ان کی خرابی سے چال لڑکھڑاہٹ بلکہ بعض اوقات وہ پیروں پر سیدھا کھڑا ہونا بھی محال ہو جاتا ہے۔ نیز سر ہر وقت گھومتا اور چکراتا محسوس ہوتا ہے، یہاں تک 4 قدم چلنے میں بھی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح دماغ کے اہم مراکز میں گفتگو کا مرکز بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک گفتگو تو وہ کہلاتی ہے جو ہم زبان یا منہ کے ذریعے کرتے ہیں، جس میں زبان کا حصہ اس پورے عمل میں بہت مختصر ہے، جبکہ گفتگو کی تشکیل، الفاظ اور جملوں کی بناوٹ ہمارے دماغ کی کنپٹی والے حصے میں مرتب ہوتی ہے۔ اگر حادثہ یا کسی مرض سے نتیجے میں یہ حصہ متاثر ہو جائے تو مریض یا تو بالکل ہی بول چال سے محروم ہو جاتا ہے، یا پھر بات چیت میں لڑکھڑاہٹ اور بے معنی الفاظ شامل ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ معذوری کی وجہ پہچان کر مثبت انداز سے اس کا تدارک کیا جائے، اور ایسے مریضوں کو جن کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، فیملی کے افراد مدد کر سکتے ہیں، ان کی فوری مدد کرنی چاہیے، اور اگر اس کے اندر کسی ڈاکٹر کی یا کسی اور ادارے کی ضرورت ہو تو وہاں پہنچ کر ان کے علاج معالجے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ افراد بھی صحیح طور پر کام کر سکیں اور معاشرے کا صحیح فرد بن سکیں۔